الحمد لله لم يزل عالما قديرا حيا قيوما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. اج ست متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. لو لو وچ شوق چنگیری ہے. اج نینا لائن کیوں جڑیاں. مک چل بدل شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی. مک چل بدل متھے چمکے لاڈ نورانی. کالی زلف تے اک مستانی. مخمور اکھیں مد بریاں. کالی زلف تے اکھ مستانی. مخمور اکھیں مد بریاں. دو ابروں قوس مثال ڈسن جے تو نو کے مجدد تیر چھٹر. لباں سرخ تے اکھاں کے لال یمل
چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں لباں سرخ تے آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں سچی آنکھاں تے رب دی میں شان کھاں جس شان تو شان نے سب بنیاں سچ آنکھاں تے رب دی میں شان کھاں جس شان تو شان نے سب بنیاں ایہو صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں دسے دسے صورت را بے صورت دا تو برا کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں اور دعا ہے آمین کہیں تاجدار گولڈا دعا کرتے ہیں اے ہاں صورت شاہ لا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر وچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں وچ پل قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں لا مختم خواہ تدبر دے یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالی علا مٹھل جو ہمرا وانی سن کریاں ہو مٹھیاں گالی علا مٹھل
جو ہمرا وادی سر کریاں۔ ایک وقت کی منظر کشی تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جب جسم اطہر علیل ہوا اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کی امامت فرمائے، تو حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اس علالت کے دورانیہ کے اندر 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں، لیکن صحابہ بے چین تھے حضور کا رخ انور دیکھنے کے لیے، آپ کا چہرہ مبارک کا زیارت کرنے کے لیے بے چین اور مضطرب تھے۔ تو حضرت تاجدار گولڑا اس مقام کی منظر کشی کرتے ہیں۔ حجرے تو مسجد ڈول نوری جات دے کارن سارے سکل، حجرے تو مسجد ڈول نوری جات دے کارن سارے سکل، دو جگ اکھیاں رادا فرش کرل، سب انسو ملک ہو راں پریاں، دو جگ اکھیاں رادا فرش کرل، سب انسو ملک ہو راں پریاں، اینا سکھدیاں تے قرلان دیاں تے لکھ واری صدقے جان دیاں تے، نہ سکھدیاں تے قرلان دیاں تے لکھ واری صدقے جان دیاں تے، اینا بردیاں مفت وکان دیاں تے، شالا آون وت بھی او گھڑیاں، اینا سکھدیاں تے قرلان دیاں تے، شالا وت بھی آون او گھڑیاں۔ اور مقطع سبحان اللہ ما اجی ملکا ما سنکا ما یک ملکا، کتے میری علی کتے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب سرور کونین تاجدار انبیاء فخر بنی آدم شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقبول نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی دو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کا جب دیدار انہیں نصیب ہوا تو پھر حضور کے سراپائے اقدس کا نقشہ آپ نے اپنے انداز کے اندر کھینچ کے پیش کیا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو حضوری کا مقام حاصل تھا، حضوری کا شرف حاصل تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت تھی تاجدار گولڑا کے اوپر۔ پچھلے جمعہ کے اندر میں نے
حضرت کی ولادت اور دین کے لیے سفر کرنا، اور پھر پیر طریقت حضور شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہونا، اور پھر وہاں سے آگے کی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج مدینہ پاک کی حاضری کے بعد کی باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مدینہ پاک میں جب آپ کی حاضری ہوئی تو مکہ کے اندر میدان عرفات، وہاں آپ کی ملاقات حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی، جن کا مزار ہندوستان کے اندر ہے، اور آپ اپنے وقت کے بڑے ولی ہیں۔ لیکن میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پیر و مرشد کا کیا طریقہ تھا اور آگے مرید کس راستے پہ چل نکلے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بڑے عالم اور بزرگ ہیں کہ جن کے مرید قاسم ننوتوی ہیں، دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء ان کے مرید ہیں، اور حاجی صاحب ان تمام کے پیر ہیں۔ لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خود سنی العقیدہ ہے، اور آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے ہفت مسئلہ۔ اس کے اندر بھی حاجی صاحب سے مختلف سوالات ہوئے کہ آپ میلاد شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں میلاد شریف کا عمل قابل تحسین اور مستحبات میں سے جانتا ہوں، اور خود اس دور کے اندر جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، میں بارہا اس محفل میں شریک ہوا، علماء کے بیانات سنے، عربی زبان کے اندر عرب شعراء اور ثناخوانوں نے حضور کی نعتیں پڑھی، اور پھر درود و سلام بھی ہوا، میں درود و سلام میں بھی شریک رہا، اور حضور کے میلاد کی باتیں سن کے میرا دل بڑا ہی خوش ہوا، اور بڑی روحانیت اور کیف و سرور کی کیفیت میں نے محسوس کی، اور جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل کرتے ہیں ان تمام کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان کافی ہے کہ یہ عمل جائز ہے، مستحسن ہے، قابل روحانیت، سرور و کیف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب حضور کا ذکر سنا جائے۔ اور اہل مکہ کا ہمیشہ سے طریق رہا کہ وہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا تو حضور کی ولادت کے مقام پہ وہ مشعلیں روشن کرتے، نعتیں ہوتی، بیانات ہوتے، قرآن کی تلاوت ہوتی، وعظ و نصیحت ہوتی۔ تو یہ جتنے اس کے اندر عمل کیے جا رہے ہیں، نعت پڑھی جا رہی ہے، قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہے، علماء بیٹھ رہے ہیں، زعماء آ رہے ہیں، بزرگان دین آ رہے ہیں، اور آخر میں درود و سلام ہو رہا ہے، پھر دعا ہو رہی ہے، اس میں سے کوئی عمل بھی ناجائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ تا زندگی قائم و دائم رکھے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے 1890 کے اندر میدان عرفات میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت نے جب ملاقات کی تو چشتیہ سلسلے کے وظائف و اوراد بھی پیر میر علی شاہ صاحب کو دیے حاجی صاحب، اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کی کہ آپ جلدی کریں اپنے علاقے میں پہنچیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ اللہ کے ولی کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کان قریب ایک فتنہ ہند میں برپا ہونے والا ہے، اور ایک جھوٹا کذاب جو دعوی نبوت کرے گا، آپ وہاں پہنچے۔
اور اگر وہاں کے علماء بیٹھے بھی رہے اور آپ ان کی سرپرستی فرماتے رہے تو مجھے امید واثق ہے انشاءاللہ یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو یوں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو اللہ نے مرزا کی سرکوبی کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے جس سے جو چاہے کام دے اور جسے چاہے وہ عزتوں سے نواز دے اور جسے چاہے ذلت اور پستی کے بحر عمیق کے اندر اس گڑھے کے اندر ڈال دے۔ تو فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، بے نیاز جو ہوا جس طرح چاہتا ہے اپنے فیصلے صادر فرماتا۔ تو یوں حضرت تاجدار گولڈا مکہ سے مدینہ المنورہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کچھ عرصہ یہاں رہائش پذیر ہوئے۔ اور ایک دن پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حلوہ بنایا تو مدینہ پاک کے جو کتے تھے آپ ان کی بھی قدر کرتے تھے، تو آپ نے ان جانوروں کے لیے پلیٹوں میں ڈال کے ان کے سامنے رکھا، کہا شاہ صاحب یہ کتے حلوہ تھوڑی کھائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے آقا کے شہر کے کتے ہیں اور میر علی تو ان کی بھی قدر کرتا ہے کہ در مصطفیٰ کے ہیں، تو وہاں کے جانور بھی در رسول کے اوپر رہنے والے وہ بھی حضور کی نگاہ کے اندر ہیں۔ یہ پہلے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا آپ کو، تاریخ مدینہ الرسول کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ پیر منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تقریباً 66 حج اور 70 عمرے ادا کیے، اور سائیوال کے اندر ان کے 2 مدرسے چل رہے ہیں، ایک بچیوں کا اور ایک بنات اور ایک بچوں کا، اور 7 بیٹے اللہ نے 7 بیٹیاں عطا کی، سارے حافظ بھی عالم بھی قاری بھی۔ تو وہ انہوں نے ایک بلی کو پنجرے میں قید کر لیا تھا اور 3 دن پہلے ہی قید کر لیا تھا۔ جب رات ہوئی آخری رات تھی تو حضور خواب میں آئے، کہا بیٹا منظور یہ بلی 3 دن سے رو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کا در چھڑایا جا رہا تو اسے چھوڑ دو۔ تو ایک بلی کی وجہ سے قبلہ پیر صاحب کو حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو جانوروں سے بھی حضور کو پیار ہے اور نبی پاک سے جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر جانوروں کی محبت، کمالات حضور کے معجزات ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بیان کروں گا۔ تو حضرت تاجدار گولڈا نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا جو چیز میرے نبی کو پسند ہے میرے نبی کے عاشقوں کو بھی پسند ہے، تو ان لوگوں نے کھا لیا۔ تو یہ ان کی محبت تھی جانوروں سے۔ تو جب مدینے کے جانوروں سے ان کو اتنی محبت ہے تو حضور کے عاشقوں سے کس قدر پیار ہوگا، کس قدر محبت ہوگی۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حضرت تاجدار گولڈا کو خاص مقام اور مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ اور چند باتیں میں آپ کے عقائد کی پیر میر علی شاہ صاحب نے، ویسے تو زندگی بھر کتابیں بھی لکھی، فتاوی جات بھی جاری کیے، لیکن موٹی موٹی باتیں جو پیر میر علی شاہ صاحب کا عقیدہ ہے اور ہم اہل سنت و جماعت کے وہی عقائد ہیں، اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں یہ لوگ جو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں تو آپ کا کیا اس کے بارے میں موقف ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ فتاوی مہریہ حصہ 2 صفحہ نمبر 89، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا بھی عقیدہ ہے کہ حضیری حضور کی حیات میں بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا جائز ہے، بعد از وصال بھی یا رسول اللہ کہہ کے یا محمد کہہ کے پکارنا جائز ہے۔ اور کسی نے کہا حضرت دلیل، تو آپ نے فرمایا دلیل بڑی دلیلیں ہیں اس کے اوپر۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، علماء نے مختلف کتابوں کے اندر ان کو نقل کیا۔ یاد رکھو
جو میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں اس کو سنو اور ایمان تازہ کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا یہ صحابہ کی عادت تھی۔ اب میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لو۔ یہ کتاب ہے ندائے یا رسول اللہ، صفحہ نمبر ہے 68۔ فرمایا ان الصحابۃ بعد موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان شعارهم فی الغروب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، جب کسی جنگ میں جاتے تو یا محمدوں کی ندا کیا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یا محمدو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ بن عمر، جنہوں نے سینکڑوں حدیثوں کی روایت کی ہے، بہت بڑے عالم اور مفتی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے امام بخاری کی ایک کتاب ہے المفردات۔ کیا نام ہے؟ یاد کر لو، المفردات۔ اس کے اندر حضرت امام بخاری اسماعیل بن ابراہیم لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، بیٹھے بیٹھے حضرت کا پاؤں سن ہو گیا۔ ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، تو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، ایسے بھی کیا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کسی نے کہا حضرت آپ اس کو یاد کریں جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے۔ تو کیا حضرت عبداللہ بن عمر کو اللہ سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً محبت تھی، اللہ کے رسولوں سے بھی محبت تھی۔ صحابی کا عقیدہ سنو، جب کسی نے کہا آپ اس کو یاد کیجیے جس کو آپ سب سے زیادہ پیارا جانتے ہیں، تو آپ نے فوراً پکارا یا محمد ہو، یا محمد ہو۔ جیسے ہی حضور کا نام لیا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ پاؤں تو مجھے یہ بتاؤ، ایک عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، متقی بھی ہو، اور ساری رات عبادت کرنے والا، میدان جہاد میں جنگ کرنے والا، اور قرآن پاک اور حدیث کی تشریح کرنے والا، کیا انہیں پتہ نہیں تھا شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے اور جائز کیا ہے؟ تو وہ چاہتے تو اس وقت یہ بھی کہہ سکتے یا اللہ یا اللہ، لیکن انہوں نے کہا یا محمد ہو، یا محمد ہو۔ تو یہ عقیدہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے کہ حضور کو تکلیف میں پکارنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اب اور حوالہ وصحا ایضا ان صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قاتلوا مسیلمۃ الکذاب کان شعارهم یناد یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ حدیث شواہد الحق صفحہ نمبر 188 کے اندر، اور جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب اس کے اندر بھی موجود ہے، مشکات شریف اس کے اندر بھی موجود ہے، ندائے یا رسول اللہ کے اندر بھی موجود ہے، اور پیر میر علی شاہ صاحب کی سوانح حیات پہ لکھی ہوئی کتاب مہر منیر بھی اس کا بیان حوالہ اور دلیل ہے کہ فرمایا صحابہ کرام فرماتی ہیں جب ہم مسیلمہ کذاب سے جنگ کر رہے تھے تو اس وقت ادھر بھی اللہ اکبر کے نعرے، ادھر بھی اللہ اکبر کے نعرے، پتہ نہیں چل رہا تھا اپنا کون ہے پرایا کون ہے، حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے، ایمان والا کون ہے کفر والا کون ہے، زندیق کون ہے صدیق کون ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنا منہ مدینے کی طرف کر لیا، لڑتے لڑتے اپنا منہ مدینہ پاک کی طرف کر لیا اور رو پڑے اور کہنے لگے یناد یا محمد ہو یا رسول اللہ۔ آپ نے صحابہ سے بھی کہا کہ یہ مشترکہ نعرہ چھوڑ دو، جو لگا رہے ہو اللہ اکبر کا یہ چھوڑو اور لگاؤ یا ناد یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ لگاؤ گے چھانٹی ہو جائے گی اپنے کون ہے پرائے کون ہے۔ جب یہ نعرہ لگایا تو فرمایا نعرہ لگنا ہی تھا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ تو یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ مشکل وقت میں حضور کو پکارا جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کیا جائے۔ اب سنو، ایک اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ فتوح الشام کے صفحہ نمبر 191
جلدوں مطبوعہ مصر سے یہ چھپی ہے، اور یہ ذکر ہے ابن الاسیر فی الکامل ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال بن حارث المزنی، خلافت فاروقی ہے، 18 ہجری کا واقعہ ہے، قبیلہ بنی مزینہ نے خدمت میں عرض کی کہ ہم مرے جاتے ہیں، کوئی بکری ذبح کیجئے، فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا، انہوں نے کہا اصرار کیا، آخر بکری کی کھال کھینچی تو نیری سرخ ہڈی نکلی۔ کیا نکلی؟ سرخ ہڈی، یعنی کہا سالی اتنی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت بلال بن حارث نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں، بارش نہیں ہو رہی، آپ کے امتی ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو یہ عرض کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، خواب میں حضور تشریف لے آئے، فرمایا عمر بن خطاب سے کہنا میرا سلام پیش کرنا، سلام کہنا، اور کہنا ان قریب بارش ہو جائے گی۔ اور چند دن گزرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلا ان حدیثوں سے کہ مشکل وقت میں اگر حضور کو پکارا جائے، ندائے یا رسول اللہ کی جائے تو فوراً دستگیری ہو جاتی ہے اور رہنمائی ہوتی ہے، لیکن پکارنے والا بھی صحیح ہونا چاہیے، پکار کرنے والا بھی باعمل ہونا چاہیے، اور پکار کرنے والا بھی ویسا عقیدہ رکھے تو انشاءاللہ کام ہوتا ہے۔ تو تاجدار گولڈا کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم پکارتے ہیں، حضور سنتے ہیں، اور اس کا جواب سماعت موتا کے اوپر پیر میر علی شاہ صاحب کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ قبر والے بھی سنتے ہیں، قبر والے بھی سنتے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بدر کے اندر جو کافر اور مشرک مارے گئے، حضور نے حکم دیا ان سب کو کنویں میں ڈال دو، ڈال دیا گیا، اور پھر نبی پاک تشریف لے گئے تیسرے دن، اور اس کنویں کے بنیر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، اے فلاں بن فلاں بتا تو نے اللہ کے اور اس کے رسول کے وعدے کو کیسا پایا، فلاں بن فلاں تو نے کیسا پایا، فلاں بن فلاں تو نے حق کے مقابلے میں باطل کو اختیار کیا تو تو نے کیا نتیجہ دیکھا؟ تو حضرت عمر بن خطاب حضور کا دامن پکڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کون سے سنتے؟ فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جب کافر اور مشرکوں کی میتیں اور مردے سنتے ہیں تو اللہ کے ولی تو زیادہ سنتے ہیں، مسلمان مومن زیادہ سنتے ہیں۔ اس لیے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر میں لیٹنے والوں، قبرستان میں جانے والوں، دنیا سے پردہ کرنے والوں، تم پر ہمارا سلام ہو۔ تو قبر والے سنتے ہیں تبھی تو ان کو سلام کیا جاتا ہے، اور حضور جاگے یوں سلام کرتے ہیں، اہل بقی کو وہ تو سارے بخشے بخشائے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں سلام علیکم فنعم عقبی الدار، اے دار آخرت میں داخل ہونے والوں تم پر نبی کا سلام۔ تو تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر یہ کتاب، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت کے لکھی ہوئی اعلاء کلمت اللہ فی بیانی وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حضرت نے لکھی ہے، حضرت کا نام تصنیف لطیف۔ اس کے اندر حضرت نے ان تمام موضوعات کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، اور ان کے مریدوں کو چاہیے صرف مرید ہی نہ بنے، بولنے والے پیر کا نام تو بڑی خوشی سے لیتے ہیں، ان کی تعلیمات بھی پڑھو، ان کی تعلیمات کو بھی آگے چلاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ پیر کامل کا کردار کیا تھا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا حضرت یہ بتائیں، مولوی احمد حسن نے شملہ سے میلاد پاک کے بارے میں، جلوس کے بارے میں سوال کیا، یہ جو میلاد کرتے ہیں یا جلوس، شملہ ایک پہاڑی ہے یا علاقہ ہے، شملہ میں وہاں گیا نہیں ہوں، آپ میں سے جانتے ہوں گے لوگ، شملہ ہزارے کے اندر ہے، کچھ ایکٹ آباد کی، بہرحال ان علاقوں میں سے ایک علاقہ شملہ بھی ہے۔ تو وہاں کے ایک امام صاحب تھے، بڑے عالم تھے، مفتی تھے، لیکن جو امام مسجد ہوتا ہے نا، اکثر مقتدی اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے،
وہ کہتے ہیں گھر دا پیر چل دا وٹا، وہ کہتے ہیں وہ امام صاحب بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر اس کی اہمیت جا کے دوسری جگہ جب جاتے ہو تو پھر پتہ چلتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو وہ روز ہی سناتا ہے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور باہر سے کوئی دو کتابی مولوی ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی، تو وہ مولوی صاحب تقریریں کر کر کے تھک گئے، لیکن لوگوں نے کوئی توجہ، انہوں نے کہا چلو تاجدار گورڑا سے ہی فتویٰ لے لیتے۔ تو آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے میلاد کی خوشی منانا جائز ہے، حضور کے میلاد کا جلوس نکالنا جائز ہے۔ یہ آج سے 100 سال پہلے کا فتویٰ تاجدار گورڑا کا ہے، انہوں نے اس کو جائز کر، لوگ ابھی تک لڑ رہے ہیں، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ اللہ کے بندوں کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو ہیں؟ یہ ساری باتیں، زیارت قبور، مسئلہ استمداد، سماع موتا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور میلاد، یہ ساری باتیں اس کتاب الائے کلمۃ اللہ کے اندر رقم فرما دی ہیں، اس کے پڑھے اور مطالعہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ دل تو چاہتا ہے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، تو آپ کے مختلف ادوار کے اندر مناظرے ہوئے لوگوں سے، اور مناظروں کے اندر حضرت نے بہت زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کو، وہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ میں 2 مناظروں کی جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کی علمی استعداد کا پتہ چل جائے گا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بدعقیدہ لوگوں سے مناظرے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و نصرت و کامیابی سے ہم کنار فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوات چلے گئے۔ سوات کے اندر آپ کا مناظرہ مشہور ہے، پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے ایک عقیدت مانتے، انہوں نے کہا حضرت یہ قریب ایک گاؤں ہے، اور مولانا کا نام تھا شیخ الجامع مولانا غلام محمد۔ وہ کہتے ہیں بکھیا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، گورڑا کے قریب ہی واقع ہے، یہ وہاں کی بات ہے، اور ایک سوات کا مناظرہ آپ کا۔ تو وہاں حسینی سادات رہتے تھے، حسینی، اور سیدوں کے اندر آج کل یہ بھی معاملات چل گئے ہیں، لیکن اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ تھے وہ حسینی سادات، لیکن مذہباً شیعہ تھے، مذہباً شیعہ تھے، سادات بھی تھے، لیکن مذہب ان کا جو ہے، مسلک انہوں نے جو مذہب اختیار کیا تھا وہ اہل تشیع کا اختیار کیا تھا۔ تو حضرت کو کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں، تشریف لے آئیں تاکہ ان لوگوں سے مناظرہ ہو جائے، اور اہل سنت منہ چھپا کے نہ رہیں، بلکہ سینہ تان کے آپ کا حوالہ دے کے ان کا سر فخر سے بلند رہے، اور مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کے اوپر اور انہیں دوام حاصل ہو۔ تو مناظرہ کس بات کے اوپر ہوا؟ تو جو شیعہ مجتہد جو آیا ہوا تھا، اس نے پہلے تقریر کی، دعویٰ کیا کہ باغ فدق جو خیبر فتح ہوا تھا، وہاں سے جو باغات حاصل ہوئے تھے اور خزائن حاصل ہوئے تھے، باغ فدق کا مسئلہ اس نے اٹھایا تھا کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کو ظلماً روک رکھا، تو جناب سیدہ کو وہ نہ دیا، لہذا ظالم خلیفہ معاذ اللہ خلیفہ ہو سکتا نہیں ہے۔ پیر میر شاہ صاحب نے فرمایا کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، کوئی استحقاق کی کوئی دلیل، کیونکہ دعویٰ تم نے کیا ہے، اور دعوے کی جب تک دلیل نہ ہو تو وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ اس نے قرآن کریم کی 4 پارے کی آیت کریمہ پڑھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف۔ پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 11، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، مردوں کے لیے 2 عورتوں کی مانند حصہ ہے۔ مردوں کے لیے یہ وراثت ہے، یہ بھی سن لو تاکہ مسئلہ تمہیں یاد ہو جائے۔
کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی وراثت تقسیم کی جائے تو عورت کے مقابلے میں مرد کو دگنا ملے گا۔ اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 چھوڑی ہوئی چیز ہے، اگر عورت 1 ہو تو اس کے واسطے آدھا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک ایسی صورت میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کے بعد اگر اکیلی ہوتی تو اس آیت کی روح سے وہ متروکہ میں سے نصف کی مالک ہوتی، لیکن باپ نے جب کوئی ترکہ ہی نہ چھوڑا تو نصف کہاں سے اور پورا کہاں سے ملے گا ہے۔ دوسرا یہ کہ فدیہ کا ترکہ جو ہے وہ کس دلیل سے ثابت ہے، یعنی باپ جو وراثت چھوڑتا ہے بیٹی اور بیٹے کو اسی سے ملتا ہے۔ تو حضور نے تو کوئی وراثت ہی نہیں چھوڑی، نبی پاک کی کوئی وراثت ہی نہیں، نہ حضور کے پاس اتنا مال رہا کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ حضور کی بارگاہ میں جو مال آتا تھا وہ سارا آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ مسجد نبی کے اندر ڈھیر لگ جاتا تھا، نبی پاک اس وقت تک گھر تشریف نہیں لے جاتے جب تک سارا مال راہ خدا میں تقسیم نہ کر دیا جائے۔ تو حضور نے تو مال چھوڑا ہی نہیں، ترکہ چھوڑا ہی نہیں، تو باغ فدیہ ترکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی اور دلیل پیش کرو۔ وہ کہنے لگا سورۃ الحشر آیت نمبر 6 وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو کچھ پھیر لایا اللہ اپنے رسول پر ان میں سے، بس نہیں دوڑائے تم نے ان کے اوپر گھوڑے، یعنی جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی، اور نہیں دوڑائے ان کے اوپر گھوڑے نہ اونٹ، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے، یعنی اللہ غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس کے اوپر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس نے یہ دلیل پیش کی، آپ نے فرمایا میاں ایک آیت پڑھتے ہو اگلی آیت بھی پڑھو، ایک آیت سے دلیل تیری ثابت نہیں ہو رہی، دوسری آیت بھی پڑھو۔ آپ نے پڑھا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ سورۃ الحشر 28واں پارہ آیت نمبر 7 ہے۔ جو کچھ اللہ ان بستی والوں سے اپنے رسول پر پھیر لایا، اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں، یتیموں اور فقیروں کے واسطے ہے وہ مال جو مال غنیمت ملا، تاکہ نہ ہوئے ہاتھوں ہاتھ لینا تم میں سے دولت مندوں کے لیے، یعنی یہ غریبوں کا حق ہے جو مال غنیمت مل جائے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یا جن کے لوگ شہید ہو جائیں ان کا حق ہے۔ اور اس میں سے خمس نکلتا تھا، اور خمس جو ہے وہ 5واں حصہ نکلتا تھا خمس کا، جو اہل بیت کے لیے ہوتا تھا، نبی کے گھر والوں کے لیے ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس سے سمجھا جا سکیا فدیہ حضرت کا ملک نہ تھا، ملک تو انسان کی اپنی چیز ہوتی ہے، اپنی ملکیت، جو مال غنیمت مل جائے وہ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے۔ تو بالفرض اگر تمہیں مان بھی لیا جائے تو نبی پاک کی حدیث کا کیا کرو گے؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو دلیل دی نا اس کے اوپر اس کی ساری دلیلیں ختم ہو گئی۔ آپ کہنے لگے سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم گروہ انبیاء اپنا ورثہ نہیں چھوڑتے، گروہ انبیاء اپنا ورثہ نہیں چھوڑتے، تو ہمارا متروکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ اور چیز ہے، مال وراثت اور چیز ہے۔ تو آپ نے جب یہ حوالہ دیا تو وہ جتنے اس کے ماننے والے تھے وہ سارے متزلزل ہوئے، اور بعد نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔
اور سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اپنا لیا تو یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی علمی استعداد اور معاملات۔ اور ایک مرتبہ آپ کا ایک اور مناظرہ وہ میں پیش کرتا ہوں مختصراً، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو آخر میں آپ کا وصال مبارکہ۔ ویسے تو یہ جو نسوار کھاتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، یہ جو نسوار کھاتے ہیں کھانا تو جائز ہے، کھانا جائز ہے، حرام نہیں۔ مسئلہ نسوار کے اوپر ہی مناظرہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب کا۔ تو ریاست سوات کا جب آپ نے سفر فرمایا تو حضرت خان زادہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ اور مرید تھے، تو وہاں وہ ان کا چرچا سنا تھا کہ بڑے بڑے علماء حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، تو پیر میر علی شاہ صاحب بھی چلے بھائی بزرگ ہے چلو زیارت کرتے ہیں۔ تو بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، جایا کرو جہاں پتہ چلے اللہ والا ہے وہاں جایا کرو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، جو 15ویں اور 16ویں پارے، 15واں ختم ہو رہا ہے 16واں شروع ہو رہا ہے، تو اللہ کے نیک بندو کی زیارت کے لیے جانا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، آپ نے فرمایا میرے سے بڑا عالم تو کوئی بھی نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، تفسیر جو امام بخاری نے کی ہے، تو اللہ نے فرمایا کلیم اللہ میں نے تیرے اوپر بھی ایک عالم رکھا ہوا ہے، تیرے اوپر بھی ایک عالم۔ اللہ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہوا ہے۔ اور جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ یہی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ابتدا میں نے یہ آیت پڑھی ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جس کو علم دیا گیا درجے بلند کر دیے۔ تو اللہ نے علم کی وجہ سے درجہ بلند کیا، تو وہ بڑے بزرگ تھے، لیکن وہاں کے علماء نے جو فتویٰ دیا، سوات کے ریاست سوات کے علماء نے، مدین بھی ہے اور بھی علاقے ہیں، تو حقہ اور نسوار کو انہوں نے حرام قرار دیا کہ اس کا استعمال حرام ہے، اپنی طرف سے ہی فتوے لگائے۔ پیر میر علی شاہ صاحب گئے تو انہوں نے اتنی سختی کی کہ جو نسوار استعمال کرتا ہے یا حقہ پیتا ہے اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اتنا سخت مسئلہ بیان کیا۔ تو میں کہتا ہوں ویسے اس سے بچا جائے بہتر ہے، لیکن جائز ہے، جائز ہے۔ اگر یہ استعمال کیا جائے، جیسے پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع، لہسن کھا کے مسجد میں آنا کیونکہ منہ میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھو۔ آپ نے شجرتانی خبیثتانی، دو شجر بڑے خبیث ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا کہ لہسن ہے اور پیاز ہے، شجرتان کا لفظ آیا اور خبیثان کا لفظ آیا، اس کو پکا کے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں استعمال کرنا، سگریٹ پیتے ہیں، حقہ پیتے ہیں، نسوار، جائز تو ہے، جائز ہے، لیکن مسجد کے اندر آ کے وضو خانے پہ پھینکنا جائز نہیں ہے۔ یہ مہربانی کیا کرو، اس گندگی کو باہر ہی پھینک کے آیا کرو۔ تو یاد رکھو میں نے جو بزرگوں کی تاریخ پڑھی ہے، حقہ نسوار یہ چیزیں استعمال تو جائز ہے، لیکن ایک نعمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ ایسے بندے کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی زیارت نہیں ہوتی ہے، نبی پاک کی زیارت نہیں ہوتی ہے، اور ہو بھی جائے تو حضور پسند فرماتے نہیں ہے۔ مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ ایک بندہ حقہ پیتا تھا، اس کو حضور کی زیارت ہوئی، جب ہوئی تو نبی پاک نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ادھر سے آ کے پھر عرض کرنے یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ ناراض ہیں؟ فرمایا تیرے منہ سے بدبو آتی ہے، تیرے منہ سے بدبو آتی ہے، لہٰذا اپنے منہ کو خوشبودار رکھو۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جب وہاں گئے تو سفر اختیار کیا، تو آستانے پہ حاضر تھے، علماء بھی تھے، عوام بھی، آپ بھی وہاں جا کے، کیونکہ حضرت کے زلفیں تھیں اور بال بڑے گھنگریالے تھے، اور جب وہاں یہ مسئلہ یہ تھا، پورے سفر میں آپ نے مکی کی روٹی استعمال کی، اناج مہیا نہ ہو سکا، تو وہاں یہ دستور تھا
کہ ہندو اور سکھ لوگ بال رکھتے تھے، ہندو اور سکھ لوگ بال رکھتے تھے اور شلوار پہنتے تھے۔ مسلمانوں کا کیا تھا، وہ سر منڈا کے تہمد یا چادر باندھتے تھے۔ ہمیشہ سر منڈانا بھی مناسب نہیں ہے، حضور نے بال مبارک بھی رکھے ہیں، زلفیں بھی رکھی ہیں اور سر بھی منڈایا، لیکن جو کثرت سے سر منڈاتے ہیں ان کے بارے میں حدیث اور ہے، وقت پھر کبھی ملے گا تو میں بیان کروں گا۔ بہرحال مسئلہ ہی بڑا اہم چل رہا ہے۔ تو حضرت کے بال گنگریالے تھے، تو بال ہوا اور ریاست سوات کے اندر سکھوں کے ہوتے تھے بڑے بڑے بال یا ہندوؤں کے ہوتے تھے۔ تو آپ جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو ایک مسلمان نے کہا حضرت یہ مسجد ہے، اس نے کچھ اور خیال کیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ مسلمان وہ مسجد میں داخل ہو گئے اور پھر وہاں مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا تھا، کچھ علماء اس آیت کے مطابق یہ کہہ رہے تھے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آیت کا ترجمہ سن، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے حق میں برابر ہے، خواہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں کو مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اس بحث کا حاصل یہ تھا کہ جب اللہ نے خود ہی ان کے دلوں میں مہر لگا لی کہ ایمان نہ لائیں گے تو ان کا کیا قصور ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کیونکہ یہ لوگ جو بحث کر رہے ہیں ان کے پاس زیادہ علم بھی نہیں اور فقہ حنفی کی جو جزیات ہیں، جو شقیں ہیں ان سے بھی یہ جانتے نہیں، تو لہٰذا وہ لوگ بحث تو کر رہے تھے لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ تو حضرت نے پھر وہاں بیان فرمایا پیر مہر علی شاہ صاحب، جبر و قدر کے اوپر محققانہ تقریر کی۔ وہ جو پیر صاحب سے ملنے گئے تھے وہ بھی باہر آ گئے، انہوں نے گفتگو سنی، حجرے سے باہر آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، علماء نے توبہ کی کہ ہم نے جو فتویٰ صادر کیا واپس لیتے ہیں، کہ ہم نے فتویٰ غلط لگایا تھا۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ آئے تو ہیں تو مہربانی کریں آج نماز جمعہ بھی آپ ہی پڑھائیں، جمعے کا خطبہ بھی آپ نے، پھر تاجدار گولڈا نے جمعہ بھی پڑھایا اور فرمایا کہ جو میں نے تقریر کی ہے، واعظ و نصیحت کی ہے، علماء کو سمجھ آئی ہے، انہوں نے اپنے فتوے واپس لے لیا ہے کہ نسواروں کے بارے میں جو کہا تھا حرام ہے، واپس لیا ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے۔ تو آپ نے بڑی شاندار تقریر فرمائی۔ تو بہرحال البتہ منہ سے بدبو آنے کی صورت میں اس کا حکم کراہیت کا ضرور ہے کہ کراہیت ہے ایسی حالت میں مسجد میں آنا، مسواک استعمال کیا کریں۔ حضور نے فرمایا 1000 بیماریوں کا علاج مسواک ہے۔ آخری وصال کے وقت حضور نے مسواک فرمائی اور فرمایا مسواک کر کے جو نماز پڑھتا ہے اللہ 70 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ خلیفہ صاحب سے جب پیر صاحب سے ملے تو پیر صاحب کی یہ کرامت تھی کہ جو بیمار ان کے سامنے آتے وہ ایک نظر ان کو دیکھتے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان کی یہ کرامت سن رکھی تھی، تو یہ حضرت کہا کہ جس پہ نظر کرتے ہیں بیمار پہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کہا حضرت یہ آپ کے اندر یہ کرامت کہاں سے آئی؟ تو سخونزادے نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں پیران پیر حضرت غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، بغداد شریف کے اندر حاضر ہوا اور میں نے حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دی اور وہاں عشاء کی نماز کے بعد میں بیٹھا ورد و وظائف کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت ایک اوڑ میں ہو کے۔ تو مجاورین آئے، انہوں نے آواز دی بھی جو اندر ہے وہ باہر آ جائے، مسجد بند ہونے والی ہے، مزار کا احاطہ بند ہونے والا ہے۔ تو میں تو سنا نہیں، میں اپنے معاملات میں لگا تھا۔ وہ لوگ دروازہ سمجھے کہ اندر کوئی نہیں، دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، اب کیا کروں، اتنی تھکاوٹ، نہ پائے رفتن نہ جائے مانت، جاؤں تو کہاں جاؤں، اور بیٹھتا ہوں تو یہ اتنے بڑے ولی کی بارگاہ ہے۔ ادب کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات کھڑا رہا، میں ساری رات کھڑا رہا۔ صبح تہجد کا ٹائم ہوا تو ہاتھ آیا میرے دونوں کندھوں پہ اور مجھے بٹھا دیا، مجھے بٹھا دیا۔ کہتے ہیں نماز تہجد ادا کی،
فجر ادا کر لی گئی، جب صبح ہوئی میں باہر نکلا تو میری کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ کا ادب کرنے کی وجہ سے، وہاں ٹھہرنے کی وجہ سے کہ میں جس پہ نظر کرتا تھا بیمار پہ اللہ اس کو صحت و کامیابی عطا کر دیتا تھا۔ تو اس لیے ہم اولیاء اعظام کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمیں وہ فیض ملتا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مناظرے سے بھی وہ لوگ توبہ طیب ہوئے اور ان کے دلوں میں ولیوں کی عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی۔ تو ایک عرصہ ہو گیا تھا پیر صاحب کو، پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا حضرت اب بھی وہ کیفیت ہے؟ کہا ہے لیکن اس میں تھوڑی کمی پیدا ہو گئی، عالم تو تھے نہیں وہ۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، اللہ اللہ کرنا سیکھے اور دین پہ چلے، اللہ اللہ کرتے رہیں۔ یہ کیفیت زیادہ دیر رہنے والی نہیں، اگر آپ نے ذکر و اذکار وظائف چھوڑ دیے تو ختم ہو جائے گی۔ آپ جاری رکھیں تاکہ یہ نعمت جو آپ کو عطا ہوئی ہے یہ قائم رہے۔ تو یوں آپ نے انہیں بھی وظائف عطا فرما دیے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مرزا سے جو مناظرہ کیا، تقریباً 1999 کے اندر آپ نے 2 کتابیں لکھی، ایک سیف چشتیائی ہے، ایک ہدیۃ الرسول ہے۔ یہ ہدیۃ الرسول میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ایک سیف چشتیائی۔ مرزا کے رد میں آپ نے کئی کتابیں لکھی، کئی مکتوبات طیبات آپ کے موجود ہیں۔ اور 1900 کے اندر یعنی 25 اگست یا 24 اگست کو آپ لاہور تشریف لائے مرزا کے تعاقب میں، اور آپ نے وہاں تقریباً 7 دن قیام کیا، اور مرزا نے کہا تھا کہ آپ لاہور آ جائیں، میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ تو آپ انتظار کرتے رہے، لیکن وہ مرزا راہ فرار اختیار کر گیا، اس کو ڈر تھا کہ حضرت کے مرید ہے نہیں کہیں نہ مجھے مار دیں۔ تو آپ نے فرمایا میر علی اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ میرا کوئی مرید تجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، آ جاؤ مناظرے کے لیے۔ لیکن وہ نہیں آیا۔ 500 علماء اس وقت کے موجود تھے۔ مسجد بعد نے کہا وزیر خان کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب، حضرت احمد الدین جیلمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اور ان کے خلیفہ حضرت عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء اس جلسے میں موجود تھے۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کا دل بڑا متنفر ہوا مرزے کے اس عمل سے۔ تو آپ بڑے جلال میں آئے، کہا کہ میں یہاں سے قادیان۔ آپ نے فرمایا قادیان تو کیا، تو سیال کوٹ بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور کل تیرا فیصلہ ہو چکا ہے، تو یہاں سے نکل نہیں پائے گا، تیری موت ہو جائے گی۔ اور 1907 کے اندر مرزا نے یہ خبر دی تھی کہ پیر میر علی شاہ صاحب اسی سال انتقال کر جائیں، نہیں رہیں گے۔ تو آپ کے ایک مرید کہنے لگا حضرت کہیں آپ پہ حملہ ہی نہ کرا دیا جائے، اور آپ کو مرزا بشارت دے چکا ہے۔ تو آپ سیال شریف کے آستانے پہ حاضر تھے، عرس مبارک کی تقریب میں۔ اس نے کہا جیٹھ کے اندر مر جائیں گے یہ۔ آپ نے فرمایا الجیٹھ الجیٹھ ہی، فرمایا کہ جب جیٹھ کا مہینہ آیا نا تو مرزا خود ہی مر گیا۔ فرمایا اللہ نے جیٹھ کو جیٹھ سے ہی بدل دیا ہے، ہمیں مروانے والا، ہماری پشین گوئیاں کرنے والا خود ہی مر گیا۔ خدا کا کرم ہے ہم اس سال نہیں مریں گے بلکہ زندہ رہیں گے، بلکہ آپ 13 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد کتنے 13 سال آپ کے اوپر جادو کروا دیا۔ کشمیر کا ایک برہمن ہندو تھا، اس سے جادو کرایا، اس نے کہا تمہارا پیر پہ جادو ہو گیا، مر جائے گا۔ تو آپ کے ایک مرید محبوب عالم ہے، وہ سید حیدر علی شاہ کی بارگاہ میں گئے، پیر میر علی شاہ صاحب کہنے حضور اس نے کہا تیرا پیر مر جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہم نہیں مریں گے، وہ مرے گا۔ اس نے جادو کروایا تھا، اور وہ کہنے لگا، جب وہ جادوگر کہتا تھا اگر یہ وہ نہ مرے تو میں ضرور مر جاؤں، کیونکہ جادو الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ سید حیدر علی شاہ صاحب کے پاس گیا، وہ اپنے وقت کے ولی تھے، کہا حضرت مہربانی کریں، کہا تم نے ہماری سیدوں کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی ہے، جا ملعون دور ہو جا۔ لہٰذا وہ اپنے جادو کے الٹا ہونے کے اوپر وہ بھی واصل بجہنم ہو گیا۔ یوں آپ حضرت تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک اور کرامت، کسی نے
مرزا کا یہ پیغام دیا کہ نہ تو میں مناظرہ کرتا ہوں، نہ تحریری مناظرہ کرتا ہوں، نہ تقریری مناظرہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک اندھے اور نابینے کو بٹھایا جائے، میر علی بھی دعا کر دے اور میں بھی دعا کرتا ہوں، جس کی دعا سے وہ اندھا بہرا ٹھیک ہو جائے گا، پاس ٹھیک ہو جائے گا، وہ حق پہ سمجھا جائے گا۔ پیر میرے شبد میں وہ تو نے تو چھوٹی بات کی ہے، خدا کی قسم اگر تو کہے گا کہ مردے بھی زندہ ہو جائیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میرا رب میری دعا کو قبول کر لے گا، مردے بھی زندہ ہو جائیں۔ اللہ کسی نے کہا حضرت اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جائیں، اولیاء کرام غوث پاک نے قم بِإِذْنِ اللَّہِ فرما کے مردوں کو زندہ کیا، اور خواجہ غریب نواز کی کرامتیں ایسے کئی واقعات ہیں۔ کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، فرمایا میں نے نہیں کیا، میرے نبی نے میرے دست شفقت رکھا ہے میرے اوپر، اور کہا میرے علی جو تو کہے گا ہم وہی کر دیں، میرا رب وہی کر دے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا جو تحفظ کرتا ہے اس کے اوپر خاص رسول اللہ کا دست رحمت ہوتا ہے، نبی پاک کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ 1921 کے اندر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ وصال مبارک 1356 بمطابق 11 مئی 1937 بوقت عصر 5:30 بجے آپ کا وصال ہوا۔ 12 مئی 1937 کو 1 بجے آپ کی میت مبارکہ جہاں آج آپ مدفون ہیں، ملاقات کے مقام پہ آپ کی میت مبارکہ 1 بجے سے شام تقریباً عصر تک رکھی گئی۔ 6:30 بجے آپ کی مسجد کے خطیب قاری غلام محمد چشتی مہروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 1.5 سے 2.25 لاکھ آدمی آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جہاں آج آپ کا مزار ہے یہاں ایک باغ تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے اسی جگہ مدفون کیا جائے، تو یوں آپ کی قبر مبارک وہاں بنائی گئی، اور آپ کا نماز جنازہ پڑھا کے آپ کو وہاں مدفون کر دیا گیا۔ گولڈا کی سرزمین پہ آپ کا مزار آج بھی مر جائے خلائق ہے، اور ایک جمعہ مجھے بھی وہاں نصیب ہوا ہے، جمعہ والے دن بھی میں نے وہاں دیکھا ہے، عید کا سماں ہوتا ہے، اس قدر مخلوق خدا ہوتی ہے، اور رہتی دنیا تک تاجدار گولڈا کا ذکر رہے گا، کیونکہ جنہوں نے نبی سے وفا کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی وفا کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ان کی ڈال دے گا۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب تقویٰ ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلا کرتی، ذالک هو الفوز، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کہتے ہیں کون کہتا ہے وہ مر گئے، میاں قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہ مردے، ولیاں دے درباراں اتے یارو اج بھی دیوے بلدے۔ جب ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو تو سراپا ادب و طہارت بنا کرو۔ ربیع الاول کی آمد ہے، کوشش کریں حضور کے میلاد کی محفلیں منعقد کریں، کثرت درود خوانی کریں، معاملات کریں حضور کا میلاد، اور کوئی ضرور نہیں آپ اتنی دیگیں پکائیں، جتنا بھی جو بن سکے درود شریف کی کثرت کریں، نبی پاک قرآن کی تلاوت کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفلیں منعقد کریں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی کامل ترین محبت عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک اعلان سماعت فرما لیں، تو میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے، تو مجھے اعلان پہلی مرتبہ